بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. عشرہ چیلم کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عصمت صحابہ کے عنوان پر. ہم اس منزل تک پہنچے تھے کہ 1.5 لاکھ صحابہ میں جن صحابہ نے اپنی پوری حیات اور موت تک ایمان ہی ایمان میں زندگی گزاری، لیکن ہم نے جن کا انتخاب کیا ان صحابہ کی زندگی میں اسلام آنے سے پہلے بھی کفر کا شائبہ نہیں ملتا. اور یہ انتہائی ذمہ داری سے بات میں کہہ رہا ہوں. اب یہ بات وہی آئے گی کہ سب کو برابر کر دو، تو جن کے کفر کی داستانیں تاریخ میں محفوظ رہ گئی تو ان کے آئینے میں کوشش کی گئی کہ ان کو بھی ایسا ہی بنا دو. تو ابو ذر کے لیے مسلمانوں نے لکھا کہ ایمان لانے سے پہلے ڈاکو تھے، اور سارے اخبارات جب مضامین لکھتے ہیں ابو ذر پر تو یہ جملہ ضرور لکھتے ہیں کہ ڈاکو تھے ایمان لانے سے پہلے. تو دیکھیے بت تو نہ ملا، کفر تو نہ ملا، ڈاکہ ملا، ڈاکہ غنی ملی. یہ لفظ آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کسی ڈاکو نے ہی ابو ذر کے ایمان سے ڈاکہ ڈالا ہے. کامل کر چکا گفتگو کو میں ابو ذر پر. آج دوسری منزل، لیکن 4 مصرے چاہتا ہوں کہ پہلے میرنیس کے پڑھوں تو آگے بڑھوں تاکہ واضح ہو جائے کہ ابو ذر ہے کیا. اور میرنیس کے 4 مصرے ہیں اور پوری حیات ابو ذر کی 4 مصرے میں آ گئی. توجہ کیجیے گا. دیکھیے میرنیس کا موضوع ہے کربلا. انیس کے یہاں صحابہ کہاں؟ لیکن بڑی مشکل منزل ہے. انیس تو فنا فل کربلا تھا، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا کیسے صحابہ کہاں کے صحابہ. بس انیس کو یہ معلوم تھا. بھائی توجہ رکھیے گا، بہت نازک منزل ہے. صحابہ نے ادب خاص ایسا بھی اصل جہاں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی تقریریں مذہبی رخ تو وہ ایک الگ چیز ہے. ہمیں لطف اس لیے آتا ہے کہ ادب کی شاشنی جگت ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے کہ اتنے سخت مذہبی کٹر ماحول میں ادب آ جائے. یہ اردو ادب کا معجزہ ہے. میں کیا کہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے بہت نازک منزل ہے. انیس فنا فل کربلا تھا. اس کو صرف یہ معلوم تھا کہ صحابہ رسول کے بھی ہیں، صحابہ علی کے بھی ہیں، صحابہ حسن کے بھی ہیں، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ صرف کائنات میں حسین نے یہ کہا تھا کہ نانا جیسے اصحاب مجھ کو ملے آپ کو نہیں ملے، بابا
جیسے اصحاب مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بھیا حسن جیسے اصحاب ہم کو ملے آپ کو نہیں ملے۔ کائنات میں آواز گونج رہی ہے، جب صحابہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو سرے فہرست حسین کے یہ جملے لکھے جائیں گے کہ اگر حسین کے صحابہ جیسے ہیں تو ہے عظمت صحابہ۔ معیار کسوٹی صحابہ کی کہاں سے لائے ایسے چمکدار آئینے کہ جس میں معیار صحابہ دیکھے؟ اب ذرا میر انیس کا کمال دیکھیے گا اور ان کی روح کو داد دیجیے گا اور سنتے رہیں گے آپ۔ موضوع نہیں ہے ابھی تک، لیکن انیس کا کمال دیکھیے۔ باخدا فارس میدان تحور تھا حر کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیکھیے تعریف کس کی انیس کرے؟ وہ ابھی ابھی آیا ہے، ابھی آیا ہے، جو ابھی آیا ہے اس کا مقابلہ 40 برس پرانے ایمان لائے ہوئے سے، یہ تو ابھی آیا ہے۔ اور انیس کا کمال دیکھیے، باخدا فارس میدان تحور تھا حر، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا۔ باخدا فارس میدان تحور تھا حر، 1,00,000 سواروں میں بہادر تھا حر، 1,00,000 سواروں میں بہادر تھا حر، جو تاج سر عرش ہے وہ حر تھا حر۔ اب قافیے دیکھیے گا جناب، حر قافیہ ہے، در قافیہ ہے، بہادر قافیہ ہے، تحور قافیہ ہے۔ چوتھا قافیہ کہاں سے آئے گا؟ ہے سامنے کا، لیکن انیس نے کمال کیا ہے، جو تاج سر عرش ہے وہ در تھا حر، نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر۔ نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر۔ کمال دیکھیے گا ان کی زبان کا موجودہ، نعرے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، حر یعنی جو آزاد کر دیا گیا نعرے جہنم سے۔ اب پوری سیرت لکھ دی، کیا کہا؟ خدا کی قسم، فارس یعنی جو میدان جنگ میں ایسا سوار جسے کوئی شکست نہ دے سکے، تحور جو بے فرق اپنے محبوب کے لیے لڑ جائے، یہی ہے ابو ذر۔ سمجھیے، یہی ہے ابو ذر، میدان میں آئے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے۔ اب دوسرا مسئلہ، 1,00,000 سواروں میں بہادر تھا حر، مہدیہ کے دربار سے لے کر ان کے دربار تک لاکھوں سے مقابلہ ابو ذر، جو تاج سر عرش سے وہ حر تھا حر۔ ابو ذر صحابہ کے تاج کا وہ موتی ہے جو قیامت تک جگمگائے گا، اور نعرے دوزخ سے رسول نے یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ تجھ سے سچا روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، تو میری امت کا صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ میں نے دیکھی محنت کی ہے اگلی منزل کے لیے، جملہ آپ سمجھیے، کہنا مجھے کچھ اور ہے، محنت اس لیے کی ہے تاکہ رب کا جملہ آپ سمجھ جائیں۔ ایسا ابو ذر کہ جو ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہو، ایسا مجاہد جو 2 لاکھ پر بھاری ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول نے بھائی چارہ کیا تھا، معلوم ہے نا آپ کو؟ مقداد کا بھائی حمزہ کو بنایا، عمار کا بھائی حذیفہ کو بنایا، معلوم ہے نا آپ کو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، اور ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، لیکن سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ صرف 2 مقامات پر بھائی بنا کر جملے کہے ہیں، ایک تو جب اپنا بھائی علی کو بنایا تو جملہ کہا دنیا میں بھی تو میرا بھائی، آخرت میں بھی تو۔ اور اب دوسرا جملہ جب ابو ذر کا ہاتھ سلمان کے ہاتھ میں دیا، 2 لاکھ سے بھاری،
دوزخ سے آزاد ایسا سچا پیدا نہیں ہوا، بڑا عظیم ہے ابو ذر، لیکن سلمان کے ہاتھ پر جب ابو ذر کا ہاتھ رکھا تو بے اختیار کا ابو ذر کبھی سلمان کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ. سلمان کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. ایسا ابو ذر تو سلمان کیسا 10 درجوں پر فائز ہے سلمان. آج میرا موضوع سلمان. ہم اپنی منزلوں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے سب سے آخر میں سلمان کو رکھا تھا اس لیے کہ 3 لاکھ صحابہ نے سب سے افضل سلمان فارسی. سلمان سے افضل کوئی صحابی نہیں ہے. کس چیز میں مقابلہ ہوگا؟ عمر میں مقابلہ ہوگا. ایسی عجیب بات ہے. خلافت اس لیے ملی ہے کہ علی کمسن تھے، چھوٹے تھے، یہ بوڑھے تھے، تو بھائی کتنی عمر تھی؟ رسول سے بھی 2 سال چھوٹے ہیں. 60-62 سال کی عمر بہت عمر ہو گئی، جبکہ ابا زندہ ہے 100 برس کے. لیکن ابا بھی سلمان کی عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سلمان کی عمر 450 سال کی. سلمان 450 برس کے تھے اور سب نے لکھا، کسی نے انکار نہیں کیا. بہت بتائی 3.5 پر آ گئے اور مورخین نے گھٹائی تو 150 سال پر آ کے رک گئے. اس کے نیچے گھٹا نہیں پائے. پھر بھی سب سے بڑے تو جب سب کے بزرگ ہیں تو 1.5 لاکھ کے بزرگ ہیں اور بزرگ تو ہوتا ہی افضل ہے. سلمان سے عمر میں کوئی زیادہ نہیں ہے صحابہ میں. اور کس چیز میں مقابلہ ہوگا سلمان سے؟ کس چیز میں مقابلہ ہوگا؟ 1.5 لاکھ میں صرف ایک سے کہا ہے سلمان و منا اہل البیت. سلمان تم میرے اہل بیت میں داخل ہو. کسی اور کو کہا 1.5 لاکھ میں ایک کو اہل بیت میں داخل کر کے بتایا کہ اگر دوسرے اہل بیت میں ہوتے تو کسی اور کے لیے کہنا بیٹیاں بہتر خاندان میں شامل نہیں ہوا جاتا. سلمان کو میں نے اہل بیت میں شامل کیا. اور کب کہا ہے یہ؟ موقع کیا ہے؟ موقع بڑا عجیب ہے. اور یہ بھی بہت سی باتیں جزیات ہیں، پہلے اس پہ گفتگو کر لیں تو پھر آگے بڑھیں. سلمان کے لیے بہت سے حکم ہیں، صحابہ کو، لشکر کو، مدینے والوں کو، مکے والوں کو، عرب والوں کو، جس میں ایک حکم رسول نے یہ دیا کہ سلمان ہر لڑائی میں جائے گا. بڑا عجیب حکم ہے. سلمان ہر لڑائی میں جائے گا لیکن کسی لڑائی میں لڑے گا نہیں. کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ پوچھے کیوں نہیں لڑے گا. اس لیے کہ اگلا جملہ یہ کہہ دیا کہ سب لڑنے جائیں، جب میں تنہا رہ جاؤں تو میرا صحابی بن کر پہلو میں دل بہلانے سلمان بیٹھے. سلمان میرے پاس رہے. اب آپ بتائیے 87 غزوات ہے اور 87 غزوات کی تنہائی ملی ہے سلمان کو تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ اب نے کہا اولین و آخرین کا علم سلمان کے پاس تھا. اور اگلا جملہ رسول اللہ کا علم سلمان بتتا ہے. جو سلمان کو مانے وہ مومن ہے، جو سلمان کو نہ مانے وہ کافر ہے. اب کافر کون ہے؟ فیصلہ کر لیجیے. ہم تو اعلان کر رہے ہیں ہم سلمان کو مانتے ہیں، ہم سلمان کو تم بھی کہو سلمان کو مانتے ہو، نہیں مانو گے کافر ہو جاؤ گے. فیصلہ ہو جائے گا کون کافر. ابھی آئے گا نا ربیع الاول کا مہینہ، دیکھیں گے سلمان کدھر ہے. سب کا کفر کھل جائے گا، سب کا کفر کھل جائے گا. سلمان کو کسوٹی بنا دیا. اور اب دیکھیے گا کمال. عمر رسول کی صحابیت میں افضل تنہائی کے ساتھی کون ہے؟ تنہائی کا ساتھی. ایک رات غار میں ساتھ رہنے سے افضلیت نہیں ہو جاتی. 87 لڑائیوں میں ساتھ رہا ہے. رسول اللہ مشورے کرتے تھے صحابہ سے، کرتے ہوں گے. تاریخ میں ایک ہی مشورہ ملا اور وہ مشورہ صرف سلمان سے. یا یہ کہیے کہ سلمان نے مشورہ دیا، رسول نے پسند کیا. کیا؟ خندق کی لڑائی
کہ ہمارے ایران میں جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن سے بچاؤ کے لیے خندق کھود لیتے ہیں. دیکھیے اس واقعے کو تاریخ سے کوئی نہیں نکال سکتا. توجہ رکھیے گا. کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس لیے کہ خندق لفظ فارسی کا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور پہلی بار عرب والوں کو یہ لفظ معلوم ہوا سلمان سے. پتا چلا اسلامی معاشرے میں فارسی کے لفظ استعمال ہونے لگے وہ سلمان کی وجہ سے. اور کہہ چکا میں دوسری تقریر میں کہ لفظ نماز سلمان نے دیا اسلام کو. اب 73 فرقوں میں سے کوئی نماز کا لفظ بدل کے دکھائے. نماز فارسی ہے، عربی نہیں ہے. سلمان کا دیا لفظ ہے، اب جس کا دل چاہے بدل دے. قرآن میں صلاۃ آیا ہے، سلمان کہہ رہا ہے نماز. مسلمان قرآنی لفظ نہیں بولتے بلکہ سلمانی لفظ بولتے ہیں. کمال دیکھا آپ نے. اور بدعت نہیں ہوتا. سلمانی لفظ سب بولتے ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن بدعت نہیں ہو پاتا. اب پتا ہوتا کہ سلمانی لفظ ہے تو اب تک کہ بدلا جا چکا ہوتا. اس لیے کہ جب ٹیلی ویژن کو بدل دیا اللہ حافظ، اس لیے کہ خدا کا لفظ فارسی ہے. کہاں کہاں بدلو گے؟ ذرا نماز کا لفظ بدل کے دکھاؤ. نماز کا لفظ سلمان کا دیا لفظ ہے تو فارسی سے بہت چھڑ ہے. اس لیے کہ سلمان کے ذریعے عرب میں فارسی آئی ہے. تو اب کہاں کہاں چھڑ پیدا ہوگی؟ کیا مقابلہ شجرے میں ہوگا؟ شجرے میں ہوگا؟ شجرے میں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سلمان نے شجرے کا قصہ یوں تمام کیا کہ سب دنگ رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مذاق کرتے تھے حضرت سلمان. بہت مزاح ہوتا تھا کیونکہ بیوی بہت سے سبھی چھیڑتے تھے حضرت سلمان فارسی کو. تاریخ میں لکھا کہ اکثر حضرت علی سے بھی مزاح ہوتا تھا، رسول سے بھی مزاح ہوتا تھا. تو حضرت بھی کبھی کبھی مزاح کرتے تھے کہ چھیڑ کے کہا سلمان تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ مطلب یہ کہیں گے مجوسی تھا، یہ تھا، وہ تھا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جب کہلوا لیا انہوں نے بھی اپنے باپ کا نام بتا دیا. انہوں نے کہا دادا کا نام، کہ تم اپنے دادا کا پہلے نام بتاؤ. دادا کا بھی بتا دیا. تو سلمان نے کہا سنو اب میرے باپ کا نام سنو، اب میرے دادا کا نام سنو. سلمان ابن اسلام ابن اسلام. 2 لاکھ صحابہ میں واحد صحابی جس نے بتایا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا باپ بھی اسلام ہوتا ہے، دادا بھی اسلام ہوتا ہے. اب تم سے تو کہلوا لیا باپ کون دادا کون. اور اب کہا سلمان نے کہ کوئی بلدیت نہیں بدل سکا، بلدیت نہیں بدل سکا. رسول سے جب کسی نے کہا سلمان فارسی کا خبردار اس کو فارسی نہ کہنا، وہ سلمان محمدی ہے. نام رکھ دیا رسول نے سلمان محمدی. لفظ محمدی کسی صحابہ کے ساتھ آیا ہے؟ لکھ کے دکھائیے، لکھ کے دکھائیے. نہیں، ایک ہی محمدی سلمان محمدی. میرے پاس رہو، بڑی محبت ہے، ہر وقت کا ساتھی ہے سلمان. کہا خندق کھود لیجیے. کا پسند آئی بات، کھود لو خندق. خندق کھودنے لگی، طریقہ سلمان بتانے لگے، سبھی جڑ گئے. اس موقع پر کہا کہ سلمان سب سے آگے کھودتے ہوئے جا رہے تھے. تو ہر صحابی نے کہا سلمان ہمارا، دوسرے نے کہا سلمان ہم میں سے، ایک نے کہا سلمان ہم میں سے. یعنی سلمان کے خندق کا حصہ جو کھود رہا ہے وہ ہمارے حصے میں شامل ہو جائے، اس لیے ہر ایک کارنامے میں شامل ہونا چاہتا تھا. رسول کہنے کا پردہ ہٹا کر آئے کہ سلمان و منا کسی سے نہیں، اس سے ہے. یہ خندق جو کھود رہا ہے میرے حصے کی کھود رہا ہے. سب کے کارناموں پر پانی پھر گیا. سلمان شاید آئے اسی لیے تھے اسلام میں کہ ولیتوں پر پانی پھیر دیں، کارناموں پہ پانی پھیر دیں، لوگوں کے ایمان پہ پانی پھیر دیں. اور بڑے تیم طراق سے سب نے لکھ بھی دیا، بھیجا کہ جاؤ آج دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا. چلے علی چلے. اور جب چلے تو تمام صحابہ کو دیکھ کر کہا
آج جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر لائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا، میں شب کے روز وہی رہے گا جہاں میں رہوں گا، اسی ہجرے میں۔ اب کیا پوچھنا تھا، بھگدڑ مچ گئی۔ پورے خندق کے میدان میں جتنے درخت تھے سب درختوں کی شاخیں بکھ ہو گئی۔ اب یہ ہے کانٹے دار درخت ببول کے، ان کی شاخیں بھی بکھ ہو گئی۔ یعنی کانٹوں پہ بیٹھنا گوارا ہے کہ یہاں کانٹوں پہ بیٹھ لے، جنت لینا ہے۔ جنت کی لالچ میں آج کانٹوں پہ بیٹھ گئے، اور جب عمر پکار رہا تھا آؤ مجھے مارو اور جنت لے لو، جب میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت لے لو، تو کون جانے گئے یا رسول اللہ بڑا بہادر ہے، اس کے مقابلے پہ کون جائے۔ پتہ چلا جب موت نظر آتی ہے تو جنت نہیں نظر آتی، اور جب رسول نے آسان نسخہ دے دیا سب دوڑے، ٹیلے پہ چڑھے، پہاڑی پہ چڑھے، اور جب اس خدا ذرا سا کاندھے پہ جگہ دے دو، ہم تمہارے کاندھے پہ سوار ہو گئے، باری باری، کبھی تم ہمارے کاندھے پہ، کبھی ہم تمہارے کاندھے پہ، اس طرح دیکھتے رہے لڑک۔ یہاں قدرت نے کیا کمال کیا، اتنی درد اٹھی، تاریخ لکھتی ہے اتنی درد اٹھی لڑائی کے درمیان کہ گرد کے پردے پڑ گئے، گرد کے نہیں آنکھوں سے پردے پڑ گئے، آنکھوں سے پردے پڑ گئے، اور ابھی کی لڑائی دکھائی نہ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گرد چھٹی تو اب تاریخ میں تین طریقے سے یہ بات لکھی گئی ہے اور تینوں میں بیان کرتا ہوں۔ ایک خود علی کا جملہ ہے، ایک زہرا کا جملہ ہے، فاطمہ زہرا کا جملہ ہے، اور ایک تاریخ کا جملہ ہے، تینوں سے لیجیے۔ اب جو علی چلے تو وہ افتخار سے تازہ لہو کی بوندے، ایک ہاتھ میں عمر کا سر، اب جو چلے تو جھومتے ہوئے چلے، رک کے چلے، تھم کے چلے، آسمان کو دیکھتے ہوئے چلے، اکڑ کے چلے، اکڑ کے چلے۔ اب جملے سنیے گا، اور یہ فساد اور بلاغت سے بھرے ہوئے شہزادی نے جب خطبہ دیا فضق کا تو کہا بتاؤ ہم لڑائی میں میرا شوہر گیا یا نہیں اور فاتح بن کر آیا یا نہیں؟ کیا بول گئے خندق کے روز جب میرا شوہر آ رہا تھا عمر کا سر لے کر تو تم سب یہ دیکھ رہے تھے جیسے عید کا چاند دیکھتے ہیں۔ چاند دیکھتے ہیں۔ اور اب علی کا جملہ سنیے، علی کا جملہ سیرہ میں کہا کیا تم بھول گئے کہ خندق کی لڑائی فتح کر کے جب میں عمر کا سر لے کر آ رہا تھا تو تم سب جی مجھے دیکھ رہے تھے جیسے لوگ صبح کے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو صبح کا ستارہ جو سب سے آخر میں ڈوبتا ہے۔ اور اب تاریخ کے جملے سنیے جو تاریخ میں لکھے، تاریخ میں جملے یہ لکھے کہ علی یوں چل رہے تھے عمر کا سر لے کر جیسے جنگل میں برستی فوار میں شیر جھونک کے چلتا ہے، شیر برستی فوار میں جھوم کے چلتا ہے۔ ایک بار سب دوڑے، عمر کا سر دیکھا سب دوڑے، پہلے ہم تاریخ میں ہے صاحب کہ لکھنؤ کی تہذیب میں یہ تھا بسم اللہ پہلے آپ، ان کا نہیں میں پہلے آپ، اور گاڑی چھوٹ جایا کرتی تھی۔ لکھنؤ نے بھی یہ تہذیب، لیکن ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب کے سامنے کسی نے مذاق کرا، سب لکھنؤ کی تہذیب کیا تہذیب، پہلے آپ گاڑی چھوٹ جاتی تھی۔ کہنے کراچی کی تہذیب آپ کو معلوم، کہنے کی کیا پہلے ہم گاڑی چھوٹ جاتی، انجام دونوں کا ایک ہے۔ تو تہذیب سے گاڑی چھوڑو نا، بدماشی سے گاڑی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ پہلے ہم میں گاڑی چھوٹ جاتی تو حیران تھا میں کہ کراچی کی یہ تہذیب کہاں سے آئی۔ پہلے ہم بس میں، پہلے ہم مینی میں، پہلے ہم رکشے میں، پہلے ہم راستے میں، پہلے ہم چوراہے پہ ٹریفک میں، پہلے ہم پتہ چلا سیرت صحابہ ہے، پہلے ہم سیرت صحابہ ہے، پہلے ہم ایک دوسرے پہ گرتے ہوئے کہ پہلے ہم رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ اب جو بھی جیتا ہو ہمیں نہیں معلوم کون پہلے پہنچا ایک دوسرے کو گرا کے،
پہلے ہم کرتا ہوا اور کانپتے ہوئے سانسیں کر کے لیتے یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت جائے. رسول نے بڑے اطمینان سے کہا مجھے معلوم ہو گیا, مجھے اطلاع مل گئی. اب چہرے اتر گئے. کہا آپ تو سونے سے نکلے نہیں, آپ تو اندر بیٹھے تھے, آپ کو کیسے معلوم؟ کہ سلمان نے بتا دیا. جنت گئے جنت. اب سب سے پہلے کون جائے گا جنت میں رسول کے ساتھ؟ یہودی سلمان کا نمبر 1. لیکن جنت میں جانے میں بھی سب اکٹر گئے. اب رسول کو تو سب نے چھوڑا, سلمان کو گھیر لیا. کہ تم تو خیمے سے نکلے نہیں, تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ علی جیت گئے؟ کہ تمہیں میں نے پردے سے آتے ہوئے دیکھا, بھاگنے کا اسٹائل ایسا تھا, میں سمجھ گیا. میں نے فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے, بغیرے آ رہے ہیں. یہ گا سلمان جنت. غور نہیں کیا آپ نے؟ خدا کے لیے غور کیجیے. رسول نے کہا جاؤ جو سب سے پہلے جائے گا فتح کی خبر وہ جنت پائے گا, وہ جنت پائے گا. سلمان سے پوچھئے تم کیوں نہیں گئے؟ علی کی فتح کی خبر تھی, کیوں نہیں گئے؟ تو سلمان کہیں گے جنت کی لالچ میں مالک جنت کو چھوڑ کر جائے. جنت کی لالچ میں مالک جنت کو چھوڑ دیتا. سلمان نے بتایا یہ جنت کی لالچ میں بھاگتے ہیں مالک جنت کو چھوڑ کر, ان کے قسمت میں کبھی افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں. بار سلمان وسیع عیسیٰ تھے, 450 برس کی عمر تھی. گھر سے چلے بچپن میں, کبھی اپنے مذہب کی پرواہ نہیں کی. ایک دن اسکول سے آئے, اسکول میں باپ نے داخل کر دیا تھا. ترجمے میں اسکول کا بھی لفظ ہے, اور ایران میں چونکہ پرانی تہذیب ہے اسکول کا دستور ہو چکا تھا ایران میں. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے تو روز دیکھتے تھے چھت میں کچھ لٹکتا ہے. ایک دن ماں سے پوچھا یہ کیا چیز لٹکتی ہے چھت میں؟ تو خبردار بہبود, یہ پرانا نام. بہبود کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ جو سلمان کے معنی ہے وہی بہبود کے. سلمان کے معنی ہے سلامتی, یہ رسول کا رکھا نام ہے. پرانا نام بہبود, اس کے معنی بھی سلامتی. ماں نے کہا بیٹا بہبود اس کاغذ کو کبھی اتارنا نہیں. اب تجسس پیدا ہوا, ایک دن چھپ کر وہ کاغذ اتار لیا. اب جو پڑھا اس میں لکھا تھا بہبود تم دنیا کے کسی کفر کے مذہب پر چلنے کے لیے نہیں آئے, تم کو قدرت نے مقرر کیا ہے کہ تم انتظار کرو نبی آخر کا. گھر سے نکلو اور راہ حق کو تلاش کرو. باپ نے بہت مارا کہ اس کاغذ کو کیوں کھول لیا. اب کب سے چلی آ رہی تھی وہ تحریر عیسیٰ کے دور سے. گھر سے نکل گئے. ایک گرجے میں پہنچے, ایک راہب سے پوچھا دین حق کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کیا تم مجھے کامل دین بتا سکتے ہو؟ کہ اس کے لیے تو تمہیں ترکی جانا پڑے گا, استنبول جاؤ. وہاں پہنچے, اب سفر شروع ہو گیا. یہ بچپن کا سفر شروع ہو گیا. کب سے چل رہے تھے, چلتے چلتے اموریا پہنچے. اموریا سے حمص آئے, حمص سے روم آئے, روم سے کوفے آئے, کوفے سے مکے آئے. صدیاں گزر گئیں. ایک راہب جب مرنے لگتا تو کہتا فلاں راہب کے پاس جاؤ, وہی تمہیں اب بتائے گا کہ وہ کب آئے گا. یہاں تک کہ جب مکے سے قریب آ گئے تو سوداگروں نے غلام بنا کر بیچ دیا, اور جب غلام بنا کر بیچا
تو اس مقام پر ان کی مالکہ جو یہودی تھی وہاں لے کر آئی جہاں چاروں طرف کھجور کے درخت تھے. اب انہیں یاد آیا کہ آخری راہب نے یہ کہا تھا جب کھجور کے درخت نظر آ جائیں سمجھنا وہی زمین ہے جہاں نبی ظہور کرے گا. بھائی تمہاری آخری منزل ہے توجہ رکھے گا. وہاں کام بس یہ تھا کھجور کے درختوں پہ چڑھنا کھجور توڑنا. غلام تھے بہت مار پڑتی تھی. یہودی آقا بہت ظالم تھا مالکہ بہت ظالمہ تھی لیکن اپنے کام میں مگن. ایک دن مالک کا بھائی آیا یہ درخت پر چڑھے کھجوریں توڑ رہے تھے کہ اس نے آ کر کہا عجیب بات ہے سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. کا کون کا وہ عبد المطلب کا پوتا اپنے کو نبی کہنے لگا. سلمان کہتے میرے بدن میں تھپڑی ہوئی اور میں کھجور کے درخت سے ٹوٹ پڑا. قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں. میں نے کہا کہاں ہے وہ نبی؟ اس نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا کہ تو اپنا کام کر تجھے اس سے کیا مطلب. لیکن سلمان کہتے ہیں میں نے بڑے بے قراری کے عالم میں وہ پورا دن گزارا. جب رات آئی تو میرے راہب نے انجیل میں پڑھ کر یہ سنایا تھا کہ یاد رکھنا سلمان وہ نبی جو آئے گا اس کی پہچان یہ ہے. توجہ رکھیے گا اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا ہوگا لیکن اس کے اصحاب صدقہ کھاتے ہوں گے. کہاں لکھا ہے یہ انجیل میں لکھا ہے. سلمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد راہب نے کہا تھا اس کے پشت پر مہر نبوت ہوگی اس کی تم زیارت کرو گے. انہوں نے تھال میں کھجوریں بھری لے کر چلے. دیکھا اصحاب میں گھرا ہوا وہ بیٹھا ہے. نور کو دیکھا جمال کو دیکھا بے قرار ہوئے اور تھال کو سامنے رکھا. کیا لائے ہو بہبود؟ جھومنے لگے. نام سن کر جھومنے لگے. کیا لائے ہو؟ کا صدقہ لایا ہو. کا صدقہ ہم نہیں کھاتے. اصحاب سے کہا کھاؤ. اصحاب نے خوب کھایا خوب کھائی کھجوریں صدقے کی. دوسرا دن پھر آیا تھال لے کر آئے. کہ کیا لائے ہو بہبود؟ کا نظر لایا ہوں. کہ یہ ہم کھائیں گے. تاریخ میں نہیں ملتا کہ سلمان نے وہ صدقے والی کھجوروں میں سے ایک بھی کھایا ہو. ارے اہل بیت میں شامل ہونے والے تھے. فرق بتانا تھا کہ اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے صحابہ صدقہ کھاتے ہیں. تو اب بتائیے صدقہ کھانے والوں کی پیروی آپ ہم سے کروائیں گے؟ صدقے کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ صدقے کے معنی اسلام میں یہ ہے کہ ہاتھ کا میل. صدقے کے معنی ہے ہاتھ کا میل جو مل کر نکالا جائے. میل نجاست ہے رزق ہے. صدقہ میں نہیں کھائے گا اس کے لیے آیا تقریر ہو تو ہم اس کی پیروی کرتے جو پہلے بھی قائل تھا اب بھی قائل ہے. تم کو نجاست کی پیروی مبارک. ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے یہاں صدقہ نہیں کھایا جاتا. جب ہم صدقہ نہیں کھاتے تو ہم صدقہ کھانے والوں کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ سلمان ہمیں پسند اس لیے ہے کہ رسول نے اہل بیت کو شامل کر کے صدقے کے غصے سے سلمان کو بچا لیا. کا یہ نظر ہے. پتہ چلا رسول نظر قبول کرتے ہیں. سلمان نے عالم اسلام کو بتایا ہے کہ رسول تک نظر کیسے جاتی ہے اور وہ کیسے قبول کرتے ہیں. اس کے بعد سلمان نے رسول کے گرد طواف کرنا شروع کیا. رسول مسکرانے لگے. سمجھ گئے. ایک بار چادر کو سرکا دیا ابا کو سرکا دیا. سلمان نے جھک کر چھوڑنا شروع کیا. ذرا یہ تو بتاؤ آنے والا ایران سے چلا ہے ترکی گیا اموریا گیا تمس گیا استنبول گیا شام گیا کہاں سے آیا ہے کیسے پتا؟ مکے کے رہنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا ہے. اور دیکھو 4 صدیوں سے چل رہا ہے پیدل. اس کو معلوم ہے کہ یہاں کیا ہے. اور ایک دن پھر آئے جب دونوں باتیں پوری ہو گئیں تو کہا بہبود تم ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ کہ کیسے آئیں؟ اس نے شرط لگائی ہے مالک نے کہ قیمت ادا کر دیں. کہ وہ قیمت کب مانتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے 600 درخت کھجور کے
پھل دیتے ہوئے مل جائیں تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. قالوا جاؤ اس کے مالک کو 600 درخت کھجوروں کے پھل سے لدے ہوئے ایک بار علی چلے, چھوٹے چھوٹے درخت کھجوروں کے ہاتھ میں ملے ہوئے اور کا سلمان ایک ایک درخت لگاتے جاؤ, پانی ڈالتے جاؤ, جیسے پانی ڈالے گے درخت پھل دیتا ہوا 600 درخت بڑھتے گئے, پھل دیتے گئے. سلمان نے کہا لے جا باغ, لے اپنا باغ لے جا. وہی سلمان فارسی کا باغ ہے مدینے میں جس کو نسبیوں نے آگ لگا کے جلایا, جس کی کھجوریں صفا بنتی تھی. علی کے ہاتھ کو لگائے ہوئے درخت جو سلمان فارسی کا باغ کہلاتا تھا. جواب بھی موجود ہے, جواب بھی موجود ہے. درخت کاٹے جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں, نہیں سے ابھرتے ہیں. باغ مٹ نہیں سکا, مولا کا لگایا باغ ہے, مولا کا. دیکھیے کھجوروں کے آصف ہیں عرب, لیکن اس باغ سے اس لیے دشمنی ہے کہ علی سے منسوب ہو گیا. جہاں علی اور فاطمہ سے باغ منسوب ہوا, باغ کے دشمن ہو گئے. تاریخ میں ہے باغ کے دشمن ہو گئے. سلمان آ گئے کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا, سلمان ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. اب سلمان کے شب و روز اور رسول کی تنہائی یوں علم کو لیا, یوں علم کو لیا کہ اولین آخرین کے علم کے مالک بن گئے. اب دیکھتے جائیے سلمان کی بزرگیاں. اتنے صحابہ مدینے میں تھے لیکن سبا سلمان کے بہت قیمتی جملہ ہے. سبا سلمان فارسی کے درے زہرا کے قریب کوئی صحابی نہیں آ سکتا تھا, ایک صحابی. اور جب سلمان آ جائیں تو آواز آئے پس پردہ, سلمان آ جاؤ, آؤ سلمان باتیں کرو زہرا سے. اور اب سلمان سے اور فاطمہ زہرا سے علمی گفتگو. اور اگر کبھی آ گئے بچوں کو جھولا جھولا کے دیکھا, کبھی بھی آپ چکی پیسیے میں جھولا جھولاؤں, دیدی میں پانی لاؤں آپ روٹی پکائیے. یہ مددگار ہوتے سلمان. بوڑھا صحابی اس گھر کی نوکری کرنا فخر سمجھتا تھا. باہر بچے نکلے, انگلیاں پکڑ کے مدینے کی شاہراہوں پر بچوں کو لے کر جانا, رسول تک پہنچانا, بس یہی خدمت, حسنین کی خدمت, زہرا کی خدمت. اور اگر کبھی آ گئے دیکھا سر پہ پٹی بندھیے کہ سلمان کیا حال ہے, کیا درد سر رہتا ہے, کہ دعائیں نور نہیں پڑتی. جبریل نے بابا کو لا کے یہ دعا دی تھی, ہمارے پاس محفوظ ہے, اس دعا کو پڑھو ہر بیماری دور ہوتی ہے. دبا پھر ابرار میں یہ دعائیں نور جو ہے زہرا نے سلمان کو عطا کی تھی, آج بھی صفا بنی ہوئی ہے. یہ ہے سلمان فارسی, یہ ہے سلمان فارسی کا مرتبہ. کیا کہنا سلمان فارسی کے مرتبے کا کہ زہرا کے خدمت گزار, علی کے راستار, سر نبی کے راستار, سر الہی کے جاننے والے. اس طرح علم کو لیا, اس طرح علم کو لیا کہ علی کے اشاروں کو سوا سلمان کے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. بہت قیمتی جملہ. لیکن مولا بولے تو آپ سمجھیں, لیکن علی کے اشارے کو سمجھنا صرف سلمان کے پاس یہ علم تھا. گلے میں رسی کا پھندا تھا اور زہرا نے پکار کر کہا میں بالوں کو ہاتھوں پر اٹھاتی ہوں. تو سلمان کہتے ہیں میں علی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اس وقت. گھبرائیں نہیں آپ. دیکھیے مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ فلاں 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 کی خطا تو کوئی نہیں ہے, ان کو اگر اچھا کہیں تو کیا, پھر رشتے داری تھی, یہ تھا وہ تھا وہ. ایسی باتیں دل میں اگر محبان علی کے پیدا ہو جائیں تو فوراً ٹٹولیے اپنے ایمان کو کہ ناقص تو نہیں ہو رہا, کچھ ایمان میں ضعف تو نہیں آ رہا. اس کے لیے میں جتنی لوگ سن گئے اور جو نہیں سن رہے ہیں انہیں جا کے بتا دیجیے گا, اس لیے کہ بتانے کے بعد آپ کو واجب ہو جائے گا کہ زیادہ لوگوں کو بتائیں گے. بات یہ ہے کہ ایک کتاب ہے, کتاب سلیم بن قیس. آگے تقریر نہیں بڑھے گی جب تک کہ یہ بات میں کلیئر نہ کروں.
کتاب ہے سلیم بن قیس. یہ اسلام کی پہلی کتاب ہے, یہ شیعوں کی پہلی کتاب ہے. اس کتاب میں وہ حدیثیں درج ہیں جو راز امامت تھے, جس کا بار ہر ایک اٹھا نہیں سکتا تھا. سلیم بن قیس نے اپنی پریشانی حالی میں سفر کیے, سلمان کے پاس گئے, حدیث کو پوچھا, پھر ابو ذر سے پوچھا, پھر عمار سے پوچھا, پھر مقداد سے پوچھا, پھر حذیفہ سے پوچھا. ایک ایک لفظ ملاتے تھے اور دوسرے صحابی سے تصدیق کرتے تھے. اور جب کتاب جمع ہو گئی تو امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پیش کی گئی. امام نے فرمایا کہ یہ کتاب جو لکھی ہے سلیم بن قیس نے, یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے راز ہیں اور اس کی ہر حدیث صحیح ہے. پہلے ہی سطح پر چوتھے امام کا اور اب چھٹے امام کا قول سنیے, یہ سنانا ہے آپ, جو میں نے کہا خود بھی سنیے اور دوسروں کی بھی سنائیے. فرمان صادق آل محمد معصوم نے ارشاد فرمایا, ہمارے جس شیعہ, ایک لفظ یاد کر لیجیے, نوٹ کر لیجیے, ہمارے جس شیعہ اور دوست کے پاس سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب موجود نہیں, وہ ہمارے امر اور اسباب کے متعلق کچھ نہیں جانتا. کیسے چپ ہو گئے آپ؟ اس لیے کہ کسی کے پاس کتاب نہیں ہوگی. اب بتا رہا ہوں, اس سے پہلے آپ پر واجب نہیں تھا, اب ہو جائے گا, اب ہو جائے گا. چھوٹے جو لوگ ناواقف تھے نہیں بتایا گیا, یہ دوسری بات ہے. کتاب چھپی ہے 85 شمس آباد کالونی ملتان مکتبہ الساجد سے. بجائے اس کے کہ علی وہ جواد الاصغر کی کتاب آپ خریدی 4 خلفائے اعظم, دیکھیے ایسی بوگس کتابوں کی پبلسٹی خوب ہو رہی ہے. اور وہ کتاب جس کا گھر میں رکھنا واجب ہے کوئی نمبر سے نہیں بتاتا. کتابوں سے کسی کو شغف ہو تو بتائے. تقریروں کا شوق سب کو ہے, کتاب پڑھنے کا شوق کسی کو نہیں ہے نا, یہ صحیح بات. یہ کتاب شیعہ مذہب کی ابجد ہے. یہ کتاب شیعہ کون فرما رہا ہے؟ صادق آل محمد. اس میں چھٹے امام فرما رہے ہیں یہ کتاب شیعہ مذہب کی ابجد ہے, اس میں آل محمد کے راز مخفی ہیں. چھوٹی سی کتاب, پتلی سی کتاب, جب اس کو آپ پوری پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی ایسا سوال نہیں پیدا ہوگا وہ تو بڑے شریف تھے, ان کو برا نہ کہیے, وہ فلاں کو برا نہ کہیے, یہ نہ کہیے, وہ نہ کہیے. یہ کتاب جب آپ پڑھ لیں گے تو ایمان آپ کا کامل ہوگا, نہ کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوگا. ماجی صاحب قبلہ موجود ہیں, اشیاء شروع ہونے سے پہلے 2 دن پہلے سوال ہوا تھا, تو کیوں کہیں تو سنیے, کیوں کہیں سنیں گے. ایک چیپٹر سنا دوں سلمان کے حوالے سے اگر آپ کہیں. ایک اور سلوات پڑھ. بجائے اس کے کہ میں پڑھوں, میں اس کا شارٹ آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ خود پڑھ لیجیے گا. صفحہ 51 پر ہے. اس کی ہیڈنگ ہے خانہ کعبہ کا نبشتہ. اس روایت سے واقف ہے کوئی؟ نبشتے والی روایت معلوم ہے کسی کو؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ نہیں معلوم. اس کو روایت کیا ہے ان 7 اصحاب نے. سلمان جس کو نہ مانے تو کافر ہو جائے مسلمان, اس نے بیان کیا. ابو ذر سے سچا کوئی نہیں, انہوں نے بیان کیا. عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا, انہوں نے بیان کیا. مقداد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حدیث, کل انشاءاللہ ذکر ہوگا ان کا. حضور نے فرمایا 4 کی مشتاق ہے جنت, 4
4 آدمیوں کی جنت مستاق ہے انتظار میں، ایک علی، ایک سلمان، ایک عمار، ایک مقداد. 4 کی خواہش مند ہے جنت، اس میں مقداد بھی ہے. مقداد نے بھی بیان کیا. اور اب اس کے رازدار حذیفہ اس کے رازدار. حذیفہ کو نام بتائے تھے کہ جنگ تبوک یا غدیر کی واپسی کے بعد رسول کے قتل کرنے کا سامان تھا. ساری تاریخوں نے لکھا ہے، ساری تاریخوں نے لکھا ہے. تو اب جب پوچھا گیا کون کون تو سلیم بن قیس نے کہا میں نے سب سے جا کر پوچھا تو سب نے یہی بتایا کہ 5 اس میں وہ تھے جو اصحاب نبشتہ خانہ کعبہ تھے. بس یہی سنا میں آپ. سلمان فرماتے ہیں 5 آدمی وہ تھے جنہوں نے غدیر کے دن خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر ایک نوشتہ لکھا تھا، ایک معاہدہ لکھا تھا. معاہدے میں 5 آدمیوں نے دستخط کیے تھے. اس کی 3 کاپیاں بنی تھی. ایک کاپی خانہ کعبہ میں دفن کر دی گئی تھی، ایک صحابی کے پاس تھی جو مکے میں رہی، ایک مدینے میں کاپی ایک کے پاس نقل رہی. اس میں درس تھا کہ آج رسول نے جو اعلان کیا ہے علی کی خلافت کا، ہم 5 کتاب ضرور خریدیے گا. رمز اہل محمد کب تک ہے؟ راز اہل محمد. اب مصر کی کتاب اس سے میں راز 16 بات لے گا. حوالہ میں افشیا کتاب سے نہیں دے رہا ہے، بات ختم ہو گئی. اور حوالہ سباب اعظم کی کتاب سے، مصر کی چھپی کتاب حوالہ لیجیے اور تیار ہو جائیے. ابھی جو غریب حوالہ ہے حسین کہتے ہوئے اور ہم نے انقلاب آ گیا. مدینے والے یزید سے ناراض ہو گئے. حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر مصر کی کتاب اختیار اور ہماری کتاب میں سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. اور اس میں خط پر جو ہے خط کے چند جملے سنا رہا ہے. سنیے خط لکھا انہوں نے، یزید تو نے بڑا برا کیا، حسین کو قتل کر دیا، لہٰذا نبی کو قتل کر دیا، لہٰذا نبی کو قتل کر دیا. خط کا جواب یزید نے لکھا، خط کا جواب یزید نے لکھا میں نے قتل کر دیا، اور اگر میں نے قتل کیا تو تم کو بولو، تم کیا حق ہے کہ تم بولو؟ خبردار اگر اب آواز سننے اٹھائی قتل حسین کے خلاف تو تمہارے خاندانیوں کا جو خط تم سے خزانے میں رکھتا سارا کر دیا جائے گا. وزیر سے پوچھو کیا حیرت کی بات ہے جب قاتل نے مصر کی حکومت ہوئی اور دمشق سے خزانے لیتے، کیا خزانہ یزید قاتل نے مصر کا ہو گیا، دمشق سے خط مصر پہنچ گیا. اور دیکھیے اس پہ پورے عصرے کے عصرے پڑھے جا سکتے ہیں کہ خط اور کتاب اور دستاویزات کا سفر کیسے ہوتا ہے. ایک سفر سے نہ دو تاکہ آپ حیران نہ ہو کہ مصر کے کتابخانے کا خط کیسے اتنا پرانا پہنچا، 5 کا دستخط کیا ہوا، یہ نوشتہ کیسے پہنچا. نوشتہ نہ ہوتا تو دنیا سلام بنے قیس کا انکار کرتی. نوشتہ ہے کتاب دستی، نوشتہ تو ہے، روایت یہ ہے، نوشتہ نہ ملا لو دیکھ لو پتہ چل جائے گا. آپ کہیں گے یہ نوشتے کیسے پہنچتے ہیں؟ تب تھوڑا سا ایک چونکہ اب 16 تقریریں رہ گئی ہیں، کل پرسوں اور 21 کو آخری، تو ایک تقریر تو ہماری کل تلخیص میں جائے گی. اس کے بعد جو تقریر ہے اس میں صحابیات کا ذکر ہوگا، صحابہ تو ہو چکے، اور آخری میں ہے سوال جواب جو ذرا رہ جائے ذہن میں اس موضوع سے متعلق
یا کسی بھی موضوع سے متعلق ہم منبر پہ رہیں گے، اس 1 گھنٹے میں جس کا دل چاہے کھڑے ہو کے پوچھے، ڈسکس کرے باقاعدہ، کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے. ہر ایک کا جواب آپ کو تاریخی حوالوں سے، صفحہ نمبر، کتاب کا حوالہ، سب کچھ بتاؤں گا. اب ایک سفر سنیے کہ کیسے کتابیں سفر کرتی ہیں، اور کہاں سے سنا رہا ہوں ذرا یہ دیکھیے گا، کہاں سے سنا رہا ہوں میں آپ کو. اندرا گاندھی نے ایک کمیٹی بنائی ہندوستان میں ادیبوں کی، کہ ہندوستان کے ادیبوں، دانشوروں کے لکھے ہوئے مستجات جو صدیوں پرانے تھے، اگر ہندوستان سے باہر نکل گئے ہیں تو انہیں تلاش کر کے واپس لایا جائے ہندوستان کے کتب خانوں میں، وہ کسی بھی زبان میں ہو، بات نہیں کہ اردو میں ہو یا ہندی میں ہو یا انگریزی میں ہو، ہمارے یہاں کا نسخہ ہو. اور اصلی ملے تو فوٹو اسٹیٹ آئے، فلم آئے، اور اس کمیٹی کا سربراہ اردو زبان کے سب سے بڑے محقق ہندوستان کے مالک رام کو بنایا گیا. ڈاکٹر مالک رام بڑے عجیب ڈاکٹر ہیں تو ہندو، لیکن ان کی ایک بڑی عجیب کتاب حیرت انگیز ہے، عورت اور اسلام. اور ہندو ہے لیکن اپنے ایک لڑکے کا نام عمران رکھا ہے، ایک لڑکے کا سلمان. اب یہ ادبی گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ موضوع ہی الگ ہے، حالانکہ یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے اور کبھی اس پہ اشرا ہو سکتا ہے اگر سننے والے پسند کریں. مالک رام کی ایک کی ڈگری غالب پر ہے. انہوں نے ابھی 19 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، میرے ہم عصر، اور آپ حیران ہوں گے جلد کو اٹھائیے تو پاکستان میں اب تک جتنے ادیبوں، خطیبوں، دانشور اور شعراء اور علماء مرے ہیں، سب کا تذکرہ اس کتاب میں پائیں گے. کسی جلد کو اٹھائیے، ان جلدوں میں بخاری صاحب کا بھی ذکر ہے، ضیاء الحسن موسوی کا بھی ذکر ہے، نسیم امروزی کا بھی ذکر ہے، علی رضا کا بھی ذکر ہے، اس میں سب کا ذکر پائیں گے آپ، جوش کا بھی ذکر ہے. یعنی یہاں چھوٹا سا بھی کوئی ادیب مر جائے تو اس کتاب میں درج ہو جاتا ہے. یہاں کا چند اخبار مرنے کی خبر نہیں چھاپتا. بھائی نجمہ چندی مر گئے، پاکستان کے اخباروں نے نیوز نہیں شائع کی کہ وہ مر گیا اتنا بڑا شاعر، وہاں ایڈیٹوریل لکھے گئے، مضامین نکلے، یہ ہے ادب کی ناقدریہ. اور وہاں کی قدر یہ تھی وزیر اعظم کی بیٹی بناتی اور مالک رام کی بیٹی لگتی ہے. اب پہلی بار جو کمیٹی نے طے کیا وہ یہ طے کیا کہ شمالی ہند، یعنی شمالی ہند دہلی کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں کے علاقے میں اردو کی جو پہلی نثر کی کتاب لکھی گئی اس سے تلاش کیا جائے پہلی اردو کی نثر کی کتاب جو لکھی گئی وہ فضلی کی کتاب ہے جس کا نام ہے کربل کتھا. کچھ نہیں ہے آپ، اردو کی پہلی نثری کتاب کربلا پہ لکھی گئی. ڈھونڈنے والا ہندو، تلاش کروانے والا ہندو، دہلی میں پہلی کتاب لکھی گئی 1000 برس پہلے، اس کو تلاش کیا جائے، فضلی کی کربل کتھا. چلے مالک رام کہتے ہیں جہاز پر بیٹھا، میں نے یہ حوالہ تلاش کیا کہ یہ کتاب ہندوستان میں کہاں تھی. پتا چلا اودھ کے کتب خانے میں تھی. اس کا انچارج کون تھا؟ پتا چلا فلاں کیپٹن تھا. جب نظر ہوا تو کتابوں کو کھلا جہاز سے لادا. میں نے پتا لگایا کہ وہ جہاز کہاں رکا تھا. پتا چلا پیرس میں رکا تھا. جب پیرس پہنچا میں نے کہا یہ کتابیں پیرس میں کہاں اتنی تھی. پتا چلا فلاں یونیورسٹی میں. میں وہاں پہنچا، میں نے پتا لگایا وہ کتابیں کہاں گئی. میں نے سوال حیات اس کی دیکھی. پتا چلا کہ وہ کینیڈا میں جا کر مر گیا، لیکن کتابیں کسی اور ملک نے خرید لی تھی. پتا چلا انگلینڈ نے خریدی تھی. میں لندن پہنچا، وہاں میں نے پتا لگایا، پتا چلا وہ ساری کتابیں برلن میں جرمنی والوں نے خرید لی تھی. میں وہاں پہنچا، جب میں برلن پہنچا تو برلن کے ایک خانے کو میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کہ وہ کتابیں جو ہندوستان سے پیرس ہوتی ہوئی، انگلینڈ سے ہوتی ہوئی برلن آئی تھی، وہ کتابیں کہاں ہیں؟ وہاں کے ڈاکٹرس نے کہا کہ جب ہٹلر کی لڑائی ہو رہی تھی تو بم کے خطرے سے سارے کتب خانے خانوں میں پہنچا دیے گئے تھے اور جتنے جرمنی کے
دیہات ہیں ان میں تہخانوں میں کہیں وہ کتب خانہ ہوگا، دیہاتوں میں جا کر تلاش کرو. کہتے ہیں ایک دیہات میں نے سان ڈالا، ایک تہخانے میں گیا، ایک تہخانے میں پہنچا، کتاب کا نمبر میں نوٹ کرتا جا رہا تھا. جب اس تہخانے میں پہنچا نمبروں کو دیکھتا ہوا گیا، جیسے اس نمبر پہ نظر چلی پڑی میں پورے بدن سے تھرتھرانے لگا. وہ خوش میں نے ہاتھ کتاب پہ رکھا، اسی کا یہ عالم تھا کہ میں ہوا میں پرواز کر رہا ہوں، کتاب میرے ہاتھ میں تھی، ہندوستان کا سرمایہ میرے ہاتھ میں تھا. کتاب کو میں نے سینے سے لگا لیا. ہندوستان سے چھوٹی ہوئی کتاب کیوں نہ کہوں مالک رام تم نے ہندوستان کا خزانہ نہیں تربل کتھا کو سینے کتھا کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ ہندی میں کتھا کہتے ہیں کہانی کو، داستان کو، قصے کو، واقعے کو. مالک رام نے کربلا کے واقعے کو سینے سے لگایا ہے اور بہت خوش ہے. کہتے ہیں جب میں جہاز پر بیٹھا اس کتاب کو لے کر اور جب میں سرزمین ہندوستان پر اترا تو اب اس کتاب کو میں حوالوں کو میں چھپا رہا ہوں. اس میں 10 مجلسیں ہیں. پہلی مجلس شہادت سے شروع ہوتی ہے، آخری مجلس شام غریبہ پہ ختم ہوتی ہے. یہ پہلی کتاب ہے ذاکری کی. اسی کتاب سے ذاکری کرتے تھے، ملا فضلی مجلس پڑھتے تھے. یہ پہلا انداز ہے مجلس پڑھنے کا. اگر آپ پڑھیں اس کو کربل کتھا کو، عجیب و غریب کتاب ہے. یہ کتابیں سفر کرتی ہیں. نبشتہ چلا مکے سے مدینے آیا، دمشق گیا، مالک خزانے کا یزید ہے. نبشتہ رکھا ہے، چلتا ہوا مصر پہنچا، سبتے سبتے ہم تک پہنچا. ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں. تو سلمان نے بتایا کہ نبشتہ لکھا گیا تھا. گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. چند دوستوں نے ہم سے پوچھا تھا پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو سلمان نے گورنری لے لی، حذیفہ نے گورنری لے لی، عمار نے گورنری لے لی. لیکن بھائی کل آپ کو بتا چکا، اس سوال کا جواب دے دو. علی نے کبھی کی گورنری لی تھی کسی خلیفہ سے؟ راز ہے. علی نے کیوں گورنری نہیں لی اور ان سب نے کیوں لے لی؟ جو حکم امام یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. علی نے چاہا کہ بتایا جائے زمانے کو کہ ہماری طرف سے جو گورنر ہوتا ہے اس کی حکومت کا دستور یہ ہے. کاش تم علی کو بنا دیتے تو ایک صوبے میں نہیں پورے عرب میں ایسا ہی دور چل رہا ہوتا. بھیجا سلمان کو، کہا مدائن کی گورنری فرمان تمہیں لینا. انکار کیا، کہ ہم باندھ کے لے جائیں گے. اتنا مارا گیا کہ گردن ٹیڑھی ہو گئی سلمان کی. تاریخ میں دیکھیے یہاں لوگ جھوٹے کھانے سے بچنے کے لیے گورنری لیتے ہیں کہ باڈی گارڈز میں بیٹھ جائیں گے جا کے، اور یہاں سلمان کو پیٹا جا رہا ہے کہ لے لو تخت. مولا آ گئے کہ سلمان اب مت پیٹو، کہہ دو ہاں جاؤ ہماری مرضی ہے جاؤ. کیوں کہا ہے علی نے کہ جاؤ؟ اس لیے کہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ پورے مدائن میں چور اور ڈاکو. بس یہی سمجھ لیجیے. روز جا کے اب اس زمانے میں بینک وغیرہ تو تھے نہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں تو ڈیفینس کی تھی جہاں ڈاکو گھسے. ہاں کچے مکان تھے اس میں گھسنا زیادہ آسان تھا. آج تو 7 پھاٹکوں میں تالوں میں گھس جاتے ہیں، تو اس زمانے میں مکان میں گھسنا ڈاکوؤں کے لیے کیا مشکل تھا. اور بینک تو تھوڑی بیت المال تھا، بیت المال نہیں تھا اور بھاگ لیے. رپورٹ آئی کا گورنر صحیح کام نہیں کر رہا. کیا سوچ سے سلمان سے کہا مجھے نہیں معلوم. یعنی اب یہاں پر دنیاوی حکومت نے ہتھیار ڈال دیے، اس لیے سلمان سے کہا جا رہا ہے تم جاؤ. نہیں، یہ کیوں نہ کہوں مدائن ایران کا شہر ہے، اور جب عربی جاتا ہے تو فارسی بولنے والے اس کو بے وقوف سمجھ کے بھگا دیتے ہیں. اس لیے کہ ساری زندگی عربوں نے کہا تھا عجم عجم عجم. اب عجم والوں کو موقع ملا تو وہ ہر گورنر کو بے وقوف بنا دیتے تھے فارسی عربی کے جھگڑے میں. تو سلمان فارس سے تھے کہ تم جاؤ. علی نے کہا چلے جاؤ. اب دیکھیے علی نے کیوں بھیجا ہے دیکھ لیجیے. آپ نے سنا ہوگا یہ پولیس کا محکمہ، پولیس کہیں کی بھی پولیس ہو، ہندوستان کی، امریکہ کی، انگلینڈ کی،
ہر جگہ کی پولیس رشوت خور. کہیں سنا ہے کہیں کہ پولیس جو ہے وہ شریف ہے؟ جانے کس نے بنیاد رکھی تھی اس محکمے کی؟ ہم کیوں بتائیں کس نے بنیاد رکھی ہے؟ ہاں اس کے ساتھ ایک چیز بتا دیں، کسی ملک میں بھی آپ جائیں تو ہر پولیس کے ساتھ ایک محکمہ ہوتا ہے CID کا، سیکرٹ. یہ محکمہ غیب میں ہے، نظر نہیں آتا، سادے لباس میں ہوتے ہیں تو وہ غیب میں ہے محکمہ. چلیے پولیس کے ایک محکمے کو تو غیب میں مانتے ہیں دنیا والے، غائب ہے محکمہ اور محکمہ کام کر رہا ہے. یعنی پولیس کا محکمہ غائب ہے اور کام کر رہا ہے، اور اس کائنات کا نظام چلانے والا محکمہ غائب نہیں ہو سکتا. عجیب باتیں ہیں لوگوں کی کہ کہیں غیب مانیں گے کہیں غیب نہیں مانیں گے. اجی صاحب جب میں ہالینڈ گیا تو میں نے کہا کہیں پولیس نہیں نظر آ رہی ہے. ان کا ساتھ یہاں پولیس جو ہے وہ اس کی ڈیوٹیاں ہی الگ ہیں، یہاں سادے لباس میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے، دنگا ہو جائے یا کوئی ڈاکو آ جائے، کب وہ ایک عجیب بات بتایا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے یہاں پولیس میں جتنے آدمی ہیں ان سے زیادہ تعداد میں کتے ٹرین ہیں، اور وہ کتے ٹرین کر کے چھوڑ دیے گئے. اب کسی نہ کسی برف کی آڑ میں وہ بیٹھا ہے اور وہ تمام چلنے والوں کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ ہاتھ سے بھی یوں کر لیں گے کتا سمجھے گا اس نے حملہ کیا اس پر، وہ دوڑ کے آئے گا، ہاتھ پکڑ لے گا ہاتھ چلانے والے کا. اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ آدمی نہ آ جائے اس کو نہ پکڑ لے پولیس والا. میں نے کہا کمال ہے. خیر 2-3 سین بھی میں نے ایسے دیکھے، ایسے میں نے کئی مناظر بھی دیکھے. تو میں سوچ رہا تھا پولیس کا تو چلیے ٹھیک ہے محکمہ کسی نے ایجاد کیا، یہ کتوں کا محکمہ پولیس میں کس نے ایجاد کیا؟ اچھا دیکھیے کتے جو ہیں وہ نہ رشوت لیتے ہیں، وہ کام اپنا صحیح کر رہے ہیں، اور یہ کتے، اب کتوں میں فرق ہے نا. تو اب دیکھیے یہ دیکھنا پڑے گا یہ محکمہ کس نے ایجاد کیا اور یہ محکمہ کس نے ایجاد کیا. ایجاد کرنے والوں کا فرق سمجھ لیجیے تو محکموں کا فرق نظر آ جائے گا. سلمان پہنچے، پھٹا لباس، ایک مٹی کا لوٹا، ایک چٹائی بغل میں، کئی گورنر آئے ہیں. یہ دیکھیں گورنر آئے، اس سے پہلے وہ تلوار لگائے اور وہ تاج پہنے اور وہ تو چلا نہیں سکے. یہ دیکھیے مدائن چلائیں گے، یہ بگا پوجا پوچھ، یہ کمر جھکی. یہ گورنر آئے، کہنے لگے کہاں محل میں رہیے گا؟ کہنے تمہارے محل کی ایسی بھی تیسی، میں مسجد میں رہوں گا. جی اب تو اور ہنسی ہوئی. شام کو سب جمع ہوئے، نماز پڑھا چکے اور کہا اہل مدائن میں آ گیا. سب ہنسے، کہنے تم آ گئے تو کیا کر لو گے؟ کہ سنو میں آ گیا ہوں، اب خبردار آج کی رات سے نہ ڈاکہ پڑے نہ چوری ہو، کوئی جرم نہ ہو مدائن میں. سب ہنستے ہوئے نکلے. کہنے دیکھیے انہوں نے اعلان کر دیا اور سارے ڈاکوؤں نے کہا مان لیا. کون سنے گا آپ کی؟ سب چلے گئے، سب چلے گئے. جب دیکھا سناٹا ہو گیا سب چلے گئے. سلمان اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے صحرا میں پہنچے اور ایک جگہ اندھیرے میں کھڑے ہو کر آواز دی، اے جنگل کے صحرائی پرندوں، تمہیں سلمان محمد پکار رہا ہے. صلوات پڑھیے گا. اے صحرا کے درندوں، سلمان محمد پکار رہا ہے. 2,000 کتے ویسی زبانوں کو نکالے ہوئے پہنچتے ہوئے آئے. سلمان کو دیکھ کر ادب سے رکے، ایک بار مڑ کر کہا، اے خدا کی مخلوق، اے خدا کی مخلوق، پورے شہر کا انتظام آج سلمان تمہارے حوالے کرتا ہے، تمہارے حوالے. جا کر مسجد میں آرام سے سو گئے. ڈاکو چلے، چور چلے، انہوں نے کہا تھا خبردار گھر سے نہ نکلنا، لیکن سب نکلے. اب جو صبح کو عوام باہر آئے، ہر گلی میں لاشیں لاشیں، کسی کا سینہ پھٹا، کسی کا شکم پھٹا. سب حیران تھے. ایک بڈھے نے پورے شہر کا نظام کتنا چالاک ہے یہ انگریز بھی.
کتنا چالاک ہے، جو عیاری کا محکمہ تھا وہ ان سے لے لیا، جو شرافت کا محکمہ تھا سلمان سے لے لیا۔ دیکھیے انگریز بھی صحابہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں، اور دونوں اچھے برے دونوں کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ یہاں مطالبہ یہ ہے صرف بروں کی سیرت پہ چلیے۔ واہ صاحب کیا زبردستی ہے، یعنی سلمان کی سیرت پہ نہ چلیں اور پولیس کے پیچھے پیچھے جائیں، یہ عجیب بات ہے، میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ یہ تھے سلمان، دہلنے لگے لوگ سلمان سے۔ علی نے بھیجا تھا کہ ایک صحابی ایسا صاحب معجزہ ہے تو مظہر العجائب کیسا ہوگا، اس لیے کہا تھا جاؤ گورنری لے لو، دنیا والوں کو بتا دو کہ خدائی نظام کیسے چلتا ہے۔ سلمان تم بتا دو، اپنی عبادتیں اپنا تقویٰ دکھا دو۔ اور جب واپس ہوئے، جب واپس مدینے آئے، معزول کیا گیا، تو جب واپس آئے کوفے سے آگے بڑھے تھے، چلتے چلتے عراق کی سرزمین پر رکے۔ فرمایا معصومین نے کہ علم منایا اور علم بلایا کے بھی مالک تھے، یعنی وہ آفتیں اور بلائیں اور وہ واقعات جو ہونے والے تھے سلمان ان سے بھی واقف تھے، اور چلتے چلتے رک گئے۔ اے زمین تجھے پہچانتا ہوں، میں تجھے پہچان رہا ہوں، تو کربلا کی زمین ہے، تو کربلا کی زمین ہے، میں پہچانتا ہوں، وہ جگہ جانتا ہوں جہاں میری گود کا کھلایا حسین قتل ہوگا، میری گود کا کھلایا حسین قتل ہوگا۔ جانتے تھے سلمان کو سب کچھ معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے دفن رسول کے بعد خانہ زہرا پر آنے والے سلمان کا کہ سلمان کیسے خاک ڈالی، میرے بابا کو خاک کے پردے میں کس دل سے چھپایا ہے سلمان۔ بی بی رو رہی ہے، سلمان بھی رو رہے ہیں۔ شہزادی کی وفا کا نمک کا حق جس طرح سلمان نے ادا کیا، جس طرح سلمان نے ادا کیا۔ کچھ باتیں رہ گئیں کہ کیسے مدائن میں انتقال ہوا، کیسے معجزے سے علی گئے، کیسے دفن کیا۔ چونکہ میں بھی زیارت کر کے سلمان پاک کی آیا ہوں، اور سلمان فارسی کا شہر سلمان پاک کے نام سے ہی مشہور ہے، ان کے مزار کی زیارت کی۔ وہی ایک حجرے میں دوسرے صحابی حذیفہ اور ایک اور صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، ان دونوں کا واقعہ بھی کل عرض کروں گا، لیکن آج عرض کرنا ہے ہمارے حسن اکبر صاحب نے تشریف فرما ہے ٹرسٹی، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سامنے پارک میں جنت البقیع کے روزے کی تعمیر شبیہ بنائی جائے۔ اس کا ماڈل امام باڑے کے سامنے رکھا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے اس کو کہ بہت ان کے جذبے بلند ہیں۔ خدا کرے یہ اپنے اس پورے پروگرام میں کامیاب ہو، اس لیے کامیاب ہو کہ اگر قوم وہ جنت البقیع نہیں بنوا سکتی سفارتی سطحوں پر، ملک مل کر یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو کم از کم یہی کام ہوتا رہے کہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ایک شبیہ بنا کے رکھ لیں کہ جب دل تڑپے کہ ہم قبر زہرا پر خطبہ دیکھنا چاہیں اور وہاں سے ہم دیکھ کر آئیں کہ قبر زہرا پر سایہ نہیں ہے، تو یہاں تسلی ہو جائے کہ کاش ہمیں موقع ملتا کہ ہم ایسا روزہ بنوا سکتے۔ ذرا سوچئے کہ امام صادق سے پوچھا گیا اور لوگوں نے کہا کہ شہزادی کا جنازہ اگر مدینے میں اٹھتا تو لاکھوں مسلمان ہو سکتے تھے، لاکھوں مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن شہزادی کا جنازہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ کیا بات تھی کہ کل 7 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی اور وہی شریک تھے؟ تو مولا نے رو کر فرمایا ہماری جد ماجدہ پوری امت سے ناراض تھی، ناراض تھی اور ناراض گئی۔ یہ جملے آسان نہیں ہے۔ شہزادی 7 کے علاوہ کسی سے راضی نہیں تھی، بس یہی تو ہمارا معیار ہے، جس سے شہزادی راضی اس سے ہم راضی۔ آپ رضی رضی کہتے رہیے، ہمارا معیار صرف یہ ہے کہ اگر شہزادی راضی تو ہم راضی۔ 7 سے راضی تھی شہزادی، اس لیے ہم 7 سے راضی ہیں اور انہیں کا ذکر کر رہے ہیں۔ شہزادی کیوں ناراض تھی؟ شہزادی صرف اس بات پر ناراض تھی کہ جس پر کا احترام میرا بابا کرے تم نے اس پر کا احترام ختم کر دیا،
اور دیکھو تم نے نادانی کی ہے اس سر کی بے حرمتی کر کے، اس لیے کہ سن 61 ہجری تک پھر تم پنپ نہ سکو گے اور تمہارے ہاتھ سے وہ کام ہوتے جائیں گے کہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج میرا در جلا ہے، کل میری بیٹی کے خیمے کو جلاؤ گے تم۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بہنوں اور بیٹیوں کو تم قیدی بناؤ گے۔ فاطمہ زہرا پورے کربلا کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، ایک ماں اور کربلا کا واقعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس تبھی گھبرا رہی تھی جب عاشور کا دن تھا؟ نہیں، سنیے، تاریخ 77 سے پڑھا ہوں، ایک نابینا عورت، ایک بوڑھی عورت، اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو محرم کا چاند ہوتے ہی اس کی مدد کرتی، عزاداری کا اہتمام کرتی، امام باڑہ سجاتی، جو عورتیں مجلس میں آتی ان کو بٹھاتی، تبرک کا انتظام کرتی۔ جب اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور پہلا محرم آیا تو وہ رونے لگی اور رو کر کہتی تھی، مولا اب میرے گھر میں عزا کیسے ہوگی؟ کون اہتمام کرے گا؟ اب کون عزاکاروں کو بٹھائے گا؟ کون فرش بچھائے گا؟ اسی طرح تڑپ رہی تھی کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ ضعیفہ کہتی ہے میرے گھر کا دروازہ کھلا، کچھ بیویاں میرے گھر میں آئیں، میرے ہاتھ کو تھام کر کا ضعیفہ گھبرانا، اسی طرح عزاداری ہوگی، ہم فرش بچھائیں گے، ہم تبرک تقسیم کریں گے، ہم تمام عورتوں کو عزاداروں کو بٹھائیں گے، تیرے گھر کا امام باڑہ سجائیں گے، تیرے گھر کا تابوت و علم سجائیں گے۔ ضعیفہ کہتی ہے 10 روز ایسی دھوم کی عزا ہوئی کہ میرے گھر میں ایسی عزاداری نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ کہتی ہے جب شب عاشور آئی تو میں گھبرا گئی، اس لیے گھبرا گئی کہ ان بیویوں میں سے ایک بیوی یہ تڑپ کر روئی جیسے کہ ماں اپنے لال کے لاٹے پر ہوتی ہے۔ میں تڑپ گئی، میں بھی بہت روئی۔ جب عاشور کا دن آیا ایسا لگتا تھا یہ عورت روتے روتے مر جائے گی، یہاں تک کہ جب ماتم ہو چکا، شام غریباں ہو گئی، 11 محرم کی شروع آئی تو ان بیویوں نے کہا ضعیفہ کیسی عزاداری ہوئی؟ اس نے کہا بہت اچھی عزاداری ہوئی، ہم تمہارا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ کہہ کر حجرے میں گئی اور اپنے سامان میں سے کچھ زیورات لائی، رومال میں باندھ کر لائی۔ کبھی بھی وہ غریب کی خدمت نہیں کر سکتی، یہ چند زیور ہے، یہ رکھ لو۔ ایک بار ایک بیوی نے پکار کر کہا حسین یہ تیرے عزادار ماں کو تحفہ دے لو، میرے لال کیا ہے تیرا ماتم؟ سنیے کیا ہے تیرا ماتم؟ بس یہ سننا تھا۔ اس ضعیفہ نے بیوی کا ہاتھ پکڑا کہ تم کو حسین کی قسم بتاؤ تم کون لوگ ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ آواز آئی بیوی تیرے گھر حسین کی ماں فاطمہ آئی تھی، اس کی بیٹی زینب آئی ہے، اس کی بہو ام رباب۔ موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی تھا، موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی تھا، موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی، اسلام پر مٹا دی بھرپور نوجوانی تھا، موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی، دریا تھا سامنے اور لہرا رہا تھا پانی، دریا سامنے اور لہرا رہا تھا پانی، دریا تھا سامنے اور لہرا رہا تھا پانی، یہ اپنے خون دل کی دیکھا کہ یہ روانی تھا، موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی تھا، موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی، کیا قدر ہو رہی تھی تصویر مصطفیٰ کی، کیا قدر ہو رہی تھی تصویر مصطفیٰ کی،
زبانی تھا موت اسلام میں ماں تھا اور میزباں مسلمان اسلام میں ماں تھا اور میزباں مسلمان لیکن بدل گیا تھا آئین میزبانی تھا موت کا صابر کے لال تھے پر یاد آ گئی ہو شاید صابر کے لال تھے پر یاد آ گئی ہو شاید خیمے سے وقت رخصت مادر کی بے زبانی تھا موت کا تھا موت کا تقاضا 18ویں برس ہی یوسف کفن میں آیا 18ویں برس ہی یوسف کفن میں آیا کنعان مصطفیٰ کی پردرد ہے کہانی تھا موت کا وے لاکھوں سلام تجھ پر اے روح تشنہ کامی لاکھوں سلام تجھ پر اے روح تشنہ کامی تھا موت کا اکبر کی زندگانی تھا موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی ہم تیرے غم میں نالا ہے دور کربلا ہے تیرے غم میں نالا ہے دور کربلا ہے ہم تیرے غم میں نالا ہے دور کربلا ہے غمگی دلوں میں آ جا اے نور لامکانی تھا موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی تھا موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی میں نجم ایک ذرہ ہوں تیری رہ گزر کا میں نجم ایک ذرہ ہوں تیری رہ گزر کا شاعر ہوں تیرے در کا اے عرش آشیانی تھا موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی تھا موت کا تقاضا اکبر کی زندگانی اسلام پر مٹا دی بھرپور نوجوانی السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك السلام عليك يا صاحب الدمعة الساكبة السلام عليك يا صاحب المصيبة الراكبة لقد أصبح كتاب الله فيك مهجور ورسول الله فيك موتور السلام عليك يا سيدة زينب شريكة الحسين
السلام عليكم كل شهداء كربلاء السلام عليكم كل أسيران كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مضيف الشية والزوار في يوم الجواه السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراز بالقدر والقضاء السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا جل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم